السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ 2 بج رہے ہیں 2 اور دیکھیں کس طرح تازہ دم ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نیند غائب ہے، سیچرڈے فرینڈز ڈے، اور ساری رات ٹیلی فون آتے ہیں، کالیں ہوتی ہیں، بہت مزے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بزرگ ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے نا اے پی سی کے حوالے سے جتنے پروگرام ہوں گے ان کو ہم سربراہ بنا رہے ہیں، وہ چونکہ بزرگ ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں، تو میں نے بھی دیکھا اور مجھے درجنوں جو ہے نا وہ میسج بھی آئے کہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان سے 2 سال بڑا ہے۔ مولانا صاحب 67 کے ہیں اور شہباز شریف 69 کا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بزدلی کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے نا قیادت نہیں کر رہے۔ آج بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا، یہ بھی جو ہے نا یہ ان کی بزدلی کی نشانی ہے کہ جناب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی تو اس کا آپ کو علم تھا؟ کہتا ہے اس بات کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یقین کریں مجھے اتنے دوستوں کے فون آتے ہیں کہ یار شہباز شریف کو تو ہم نواز شریف سے بھی زیادہ دلیر سمجھتے تھے، لیکن جب وقت آیا 2 سال گزرے ہیں، اس کی ساری کارکردگی دیکھی ہے تو اب تو بالکل وہ ٹھس ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ جو اے پی سی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے یہ مسلم لیگ نون نے کرنی تھی نا، تو لیکن اس کو اب میں بزدل کہوں کیا کہوں، میرے دوست کئی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار شہباز شریف صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے کہ ان کا بیہیویئر کی وجہ سے ہمارے ذہن میں ان کی تصویر بن گئی ہے۔ تو شہباز شریف کے لیے اب کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا بولڈ لیڈر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے۔ اور آج اس نے کہہ بھی دیا ہے کہ میں کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلانا چاہتا، میں مفاہمتی چلانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اے پی سی بھی مسلم لیگ نور نے کرنی تھی، لیکن زبردستی شہباز شریف نے کہا جی اے نوجوان قیادت ہے بلاول ہی کرے گا، نوجوان قیادت ہے ادھر دے دی۔ اب جو اے پی سی جلسے جلوسوں والی ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی یہ ادھر ہمارے بزرگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کریں گے۔ اب سارے مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ کدھروں بزرگ ہے، تو 2 سال آپ سے چھوٹا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف کا ٹویٹ آئے گا، آ گیا نواز شریف کا ٹویٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ڈبوتے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ خدا کی قسم نواز شریف کے ایک لفظ سے نا پاکستان کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ مجھے تو آتی ہے، پتہ نہیں آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی، مجھے تو ہمیشہ آتی ہے نواز شریف صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے ڈبوتے انہوں نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے۔ اور ابھی جو مجھے ایک ویڈیو بھی ملی ہے، میں نے پہلے ٹی وی پہ نہیں دیکھی، اور میرے بڑے اچھے ایک دوست ہیں جاوید صاحب، انہوں نے مجھے بھیجی ہے ویڈیو کہ نواز شریف کے گھر پہ کل جو ہے نا جہاں پہ نواز شریف نے تقریر کی تھی وہاں 2 مشکوک افراد آئے، اپنی کیب میں ٹیکسی میں وہ بیٹھے تھے، ان کی ویڈیو بنی، ان کی ٹیکسی کا جو ہے نا وہ نوٹ کیا گیا، پھر نواز شریف کے گارڈ وغیرہ وہاں پہ آ گئے، اور انہوں نے جب ویڈیو وغیرہ بنانے لگی تو وہ وہاں سے سلپ ہو گئے اور بھاگ گئے، چلے گئے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک خطرہ تھا، خطرہ ہے، نواز شریف صاحب کی بھی زندگی کو خطرہ ہے، اور مریم نواز صاحب کی بھی زندگی صاحبہ کو بھی خطرہ ہے زندگی میں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور شہباز شریف کی بھی یہ ویڈیو تازہ میرے جاوید دوست صاحب نے بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میں نے وہ دیکھی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مشکوک لوگ جو ہے نا آئے ہیں، ان کی تصویریں ہیں، گاڑیوں کے نمبر نوٹ کیے گئے ہیں، تو یہ کہیں مسئلہ گڑبڑ یہ اس طرح کا نہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت دلیر ہیں، اور آج کی جو اس نے شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے نا، مجھے وہ اچھا نہیں لگا۔ وہ نواز شریف کی ساری تقریر کا اثر وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہی سارے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں والے یہی چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے شیخ رشید کو چھوڑا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو قابو کرو۔ یہ تمہارا کیسا ترجمان ہے بھائی؟ آرمی کا یہ ترجمان کیسے وہ ٹی ویوں پہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی تردید تو کم از کم ڈی جی آئی ایس پی آر کرے کہ یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اتنا مکار آدمی ہے یہ شیخ رشید، اور وہ فوج کا ترجمان بنا ہوا ہے، تو فوج کی اس سے عزت میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، اس سے کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جناب شہباز شریف صاحب، آپ میں اگر ہمت نہیں ہے تو خدا کے لیے مریم نواز کو آنے دو، آنے دو۔ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، عوام بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں یقین کرو، ابھی لاہور سے ایک اعظم صاحب ہے میرے، ابھی انہوں نے مجھے فون بھی کیا تھا، انہوں نے مجھے ایک آڈیو بھیجی ہے کہ سر آپ یقین کریں ہم اپنی زندگی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، مہنگائی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں، اس ڈبل شاہ نے، عمران خان نے ہر چیز کے ریٹ ڈبل کر دیے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کل بجلی 1 روپے 62 پیسے مہنگی ہوئی ہے، وہ بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اس بندے نے مجھے بڑا، اس کی ویڈیو دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا، ویڈیو سن کے۔ اس نے کہا جی کہ جو لوگ پہلے زکوٰۃ دینے والے تھے نا، اب وہ لوگ زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ بتائیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی لاڈلے کے ساتھ لاڈ پیار ہو رہا ہے، عثمان بزدار ہمارے سروں پہ بیٹھا ہے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہو رہا، سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اب، اور اسی عمران خان اور شیخ رشید کی وجہ سے فوج کے ادارے کو بھی یہ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سازش لے کے آیا ہے یہ شخص۔ بالکل پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ حلف نہ اٹھاؤ، یہ خطرناک آدمی ہے اور یہ پلانٹڈ بندہ ہے، پلانٹڈ، اس کو لایا گیا ہے، خصوصی طور پہ لایا گیا ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو بالکل ان کی باتیں سچ ہیں، بالکل ان کی باتیں سچ ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شریف آدمی پیسے مانگ نہیں سکتا، وہ کیا کرے بیچارہ، وہ کیا اپنے کالر، سفید کالر والا ہے، وہ کیا کرے، لیکن اس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، یہ سارا کچھ پریشانی وہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈالر کا ریٹ کدھر چلا گیا ہے، پاؤنڈ کا ریٹ کدھر چلا گیا ہے، کیا حالات ہو گئے یار۔ کس چیز کی ہم عمران خان کی تعریف کریں؟ سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں جی، باری باری سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ جیسے پی آئی اے اس نے تباہ کیا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، عمران خان نے اس کو الٹا شاباش دی ہے، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کہ جہاز کو انہوں نے صحیح چیک نہیں کیا جو کراچی میں تباہ ہوا تھا، انہوں نے سارے پائلٹس کی ڈگریاں جو ہے وہ جعلی قرار دے دی۔ اب وہ سارے خاموش ہیں۔ تو دوستو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ گرین پاسپورٹ کو اب اور شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جیسے پائلٹ ہمارے پورے پاکستان سے نکالے گئے ہیں نا، جہاں جہاں بھی کام کر رہے تھے، بلکہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایتھوپیا نے بھی ہمارے 4 پائلٹ نکال دیے ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان کدھر چلا گیا ہے؟ تو ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بڑی ہمت کی ہے، وہ پاکستان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہم سب لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے آج ایک دوست کو کہا ہے، میں نے کہا کئی لوگ تو شہید ہو کے مر کے تو ہیرو بنتے ہیں، نواز شریف زندہ سلامت جو ہے نا ہیرو بن گیا اس وقت، عوام کا نجات دہندہ بن گیا ہے، ہیرو بن گیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہمیں اس عمران خان سے نجات دلائے گا۔ ایک دن آپ اسی قانونی ٹی وی پہ سنیں گے انشاءاللہ کہ عمران خان بوریہ بستر گول کر کے اپنے یار غار کو لے کے تو لندن چلا گیا۔ یہ آپ اسی قانونی ٹی وی پہ میں آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال جو دوست بڑے مخلصانہ میسج کرتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے ہم آواز بلند، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم عام تقریروں میں یہ کہتے ہیں نا کہ میری جان بھی حاضر ہے، تو بس انشاءاللہ ہماری جان حاضر ہے۔ ہم جتنا ہو سکے اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے۔ شکوے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ جب ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں گے نا
تو ایسے اندھیرے یہ فیاض الحسن چوہان، شہباز گل، زلفی بخاری، مراد سعید، یہ سب اندھیرے انشاءاللہ تعالیٰ بھاگ جائیں گے اندھیرے. آپ کبھی مایوس نہ ہوں، مایوس نہیں ہونا آپ نے بالکل ہی. انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ صحت دے، وہ پاکستان کا صحیح حقیقی ہیرو بن کے پاکستان میں انشاءاللہ وہ آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو محفوظ رکھے اور ہم سب جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ جو بھانمتی کا کنبہ، کہیں کی بھانمتی نے کنبہ جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، انشاءاللہ اس سے جلد نجات ملنے والی ہے. یہ کھوکھلے لوگ ہیں، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. آپ شیخ رشید کو دیکھ لیں. اس کے لیے میں نے ایک وہ پڑھا تھا کہ فبہت الذی کفر، یہ وہ جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھونتر گئے ہیں. یہ نواز شریف کی ایک تقریر سے نا سارے ہی بھونتر گئے ہیں. یہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں. دو بندوں کا نواز شریف کے گھر پہ جانا مشکوک حالت میں، یہ کیا ہے؟ پھر مولانا غفور حیدری کی آپ پریس کانفرنس سنیں تو یہ عزت افزائی ہو رہی ہے. اس کو لگام دیں ان لوگوں کو جو فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اصلی فوجی جو ہے نا جو بارڈروں پہ ہیں ان کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. ایسے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. فوج سے کوئی نفرت نہیں کرتا. نفرت اس جنرل سے کریں گے جو پرویز مشرف جیسا ہوگا، جو آئین کو توڑے گا، جو قانون کو توڑے گا، جو اپنے جزیرے بنائے گا، ان سے ہوگی. باقی پاک فوج زندہ باد ہے. تھینک یو میرے پیارے دوستو، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھی ہے. لمبی ہونے کے ڈر سے زیادہ باتیں نہیں کرتا. باتیں اتنی دل میں ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے میں بولتا جاؤں، لیکن لمبے ہونے کی وجہ سے میں ڈر جاتا ہوں، پھر اس لیے کٹ کر دیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. لیٹ نائٹ ویڈیو کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ فون کریں. میں ابھی جاگ رہا ہوں، صبح کی نماز پڑھ کے سوؤں گا. ٹھیک، خدا حافظ.